بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یوم خواتین ہے آج، تو بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یورپ نے جدید تہذیب میں آ کر خواتین کو بہت حقوق دیے اور ایک دن منایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں 24 گھنٹے پورا دن پورا سال یوم خواتین، سال خواتین۔ اگر کوئی خوش قسمت ہے، اس کی ماں ہے، تو وہ جنت اس کے گھر میں ہے، اور اگر کوئی بہن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیسا ہے کہ جعرانہ کے موقع پر قبیلے میں سے ایک خاتون آئی اور کہا کہ میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں، تو صحابہ نے کہا کہ ان کی تو کوئی بہن تھی نہیں، تو وہ پہنچتے پہنچتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور کہا کہ میرا اس طرح آپ سے تعلق رہا ہے۔ ان کا نام حضرت شیمہ تھا، اور انہوں نے اپنی بچپن کی یادیں بتائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے۔ فرمایا بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ فرمایا اب یہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اعزاز سے رکھیں گے تیرے کو، تیرے پورے خاندان کو، اگر قبیلے میں جانا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے قبیلے میں نہیں جان سکتا۔ تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ ہماری بہن ہے، اس کو اس طرح رخصت کرنا ہے کہ یہ خوش ہو، اور 2 مال سے بھرے ہوئے اونٹ، یعنی آج کے دور میں 2 بڑی پک اپ شہزور بھر کے ان کو دیں اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہاری عزت اور تکریم ہے، خوشی خوشی اپنے گھر چلی جاؤ۔ اللہ۔ تو حضور نے بتایا کہ بہنوں کو بھی کیسے رخصت کیا جاتا ہے اور ان سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ اور بیٹی کا معاملہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ لخت جگر کے متعلق فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا دوسرا معنی ہوا جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی جو محبت تھی کہ گھر سے آتے وقت سب سے آخر میں ان سے ملتے، اور سب سے آتے وقت جاتے وقت سب سے آخر میں ان سے ملتے، اور آتے وقت سب سے پہلے ان سے ملتے، تاکہ بیٹی سے ملنے کا وقفہ سب سے کم ہو۔ اللہ۔ پھر حضور کا یہ ارشاد یہ تو بچی کی، بیٹی کی عظمت کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک، تو فرمایا ایک بھی، تو ایسے انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں یا ایک بیٹی ہو اور اس کی تعلیم کرے، تربیت کرے، اچھی جگہ رشتہ کر دے، کوئی فرق نہ کرے بیٹے بیٹیوں میں، تو کیا فرمایا کہ یہ تاجدار مدینہ اور وہ جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے۔ اللہ۔ ایک ہے جنت ملنا، یہ چھوٹی چیز ہے، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ویسے تو جنت بھی بڑی چیز ہے صلی اللہ علیہ، یہ رفاقت ہے۔ تو ہمارے ہاں بیٹیوں سے محبت کا کلچر ہے پورا سال ہی، اور اسی طرح ہماری بچیاں اور ہماری بیویاں بھی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں نا افطاریوں میں پورا دن کچن میں رہتی ہیں۔ آج کل تو چلے موسم اچھا ہے، جب گرمیوں کی افطاریاں ہوتی تھی تب بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے، اس کا اجر عطا فرمائے۔ جتنے روزہ داروں کے لیے وہ سحریاں افطاریاں تیار کرتی ہیں، ان کی قبول ہو یا نہ ہو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ان کو اللہ ان کے قبولیت والا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیارے رشتوں کی نگہبانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت اور انتہائی جامع آیت ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے نبی معاف فرما دیجئے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، اور جاہل اور جذباتی لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، ان کو لفٹ نہ کرائیں۔ اللہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مکارم اخلاق میں یہ سب سے جامع اور سب سے بڑی آیت ہے، اور لفظ کتنے چھوٹے ہیں۔ خیر الکلام ما قل ودل، سب سے اعلیٰ کلام وہ ہے جو مختصر بھی ہو اور بادلیل بھی ہو۔ خذ العفو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر ہم انتقام اپنے اندر رکھیں گے تو ہمارا سینہ انتقام سے بھر جائے گا، جہاں انتقام ہوگا وہاں ایمان سمٹتا چلا جائے گا اور بالآخر باہر نکل جائے گا۔ تو کتنوں سے ہم بدلہ لیں گے؟ اس لیے معاف کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ معافی اللہ کی صفت ہے، اور جب بندہ معاف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ معافی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ہم لوگوں کا ایک حق معاف نہ کریں اور اپنے لاکھوں گناہ اللہ سے معاف کروانے کے لیے تیار ہوں اور دعا مانگیں، تو اللہ فرماتا ہے تو نے میرے ایک بندے کا تو حق چھوڑا نہیں، اور مجھ سے اپنے ہزاروں حق چھڑوانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے عفو، کسی کو درگزر کرنا، معاف کرنا، نظر انداز کر دینا، بلکہ دین تو یہ کہتا ہے دل میں بھی کچھ نہ رکھو اس کے متعلق۔ خذ العفو وأمر بالعرف
اور نیکی کا حکم دینا، نیکی کس قسم کی؟ عرف کے معنی جو آپ کے معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہے، ایک دین کی نیکی ہے وہ بھی یہی ہے، اور ایک معاشرے کے اندر اچھی، بزرگوں کا ادب، احترام، خدمت خلق کرنا، ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک کے ساتھ مسکرا کے ہنس کے اچھے اخلاق سے بات کرنا۔ اور اسی معاشرے کے اندر کئی غلط لوگ بھی ہوں گے، تو فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ نہیں کہا کہ جاہلوں سے لڑو، یہ بھی نہیں کہا کہ جاہلوں کا بائیک آؤٹ کرو۔ جاہل سے مراد وہ پڑھا لکھا بھی ہے، ڈگری یافتہ بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے، جو جذباتی ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پہ اس کو آگ لگائیں تو اچھل کے پڑھتے ہیں، تو یہ جاہل لوگ ہیں۔ اس کا عمر سے تعلق نہیں ہے، اس کا مزاج سے تعلق ہے، اس کا ڈگری سے بھی تعلق نہیں ہے۔ بڑے بڑے شیوخ الحدیث بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ایسے لڑائی اور ایسے فتوے دینے میں اور چیزیں کرنے میں، تو ہر ایک چیز کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ نے تعارف کروایا تو کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ پر اللہ کی یہ رحمت خاص ہے کہ آپ کا مزاج بڑا نرم ہے۔ اللہ اکبر، لینت ہے آپ کے مزاج میں، تو اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے مزاج کے اندر سختیاں آ گئی ہیں، تو اللہ ہمیں نرم فرمائے۔ وَبَارِزْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، لڑ کے کتنا کام کر لیں گے؟ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ جتنا عقل مند ہوتا ہے اس کے دشمن اتنے کم ہوتے ہیں، اور ہم آتے جاتے دشمنیاں پالتے ہیں۔ تو وارث عن الجاہلین نظر انداز کر دیں، بڑے لوگ ہیں، کس سے ہم الجھیں گے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کریں گے، اپنے آپ کو ٹینس رکھ کے کیا کریں گے؟ صحت بھی خراب ہوگی، اخلاق بھی خراب ہوگا، عبادات بھی خراب ہوں گے۔ تو اس لیے وارث عن الجاہلین، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ پھر ایک آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بہت پیاری آیت ہے کہ سارے خوبصورت نام اللہ کے لیے ہیں، اللہ کو ان کے خوبصورت ناموں سے پکارو۔ ایک تو پتہ چلا کہ خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ کمال کو، اور اللہ کی ذات ہر چیز کا منبع و مصدر اور انتہائی کمال ہے، اس لیے اللہ کی ہر صفت ہی خوبصورت ہے، ہر صفت ہی حسین ہے، ہر صفت ہی جمال کا کمال ہے۔ کیا ہے؟ کمال جمال ہے، یا جمال کا کمال ہے۔ تو اس لیے اللہ کو جب پکارنا ہو تو اللہ کو مختلف صفات سے پکارنا، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ حشر کا جو آخری رکوع ہے وہ اسماء الہیہ کا گلدستہ ہے۔ اگر کسی کو اور کچھ بھی نہیں آتا تو وہ سورہ حشر کا رکوع هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ یہی آیتیں پڑھ کے انسان اپنی تنہائی میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ سورہ اعراف کی 180 نمبر آیت، اور یہ جو میں نے پڑھی سورہ حشر کا آخری رکوع، یہاں وہی اسماء ہیں۔ تو جب ان کے نام لے کر پکاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں بھی قبول فرماتا ہے، ہماری ریاستیں بھی قبول فرماتا ہے، ہمارے دکھڑے بھی سنتا ہے، ہمارے مسائل کے حل کے آثار بھی پیدا فرماتا ہے۔ اور دعا کا ایک اصول یہ ہے کہ دعا میں کبھی اللہ سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، وہ گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضور کی ایک دعا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، یعنی تعلیم امت کے لیے ہے، یا اللہ میرے گناہ جتنے بھی ہوں، میرے گناہ جتنے بھی بڑھ جائیں، تیری رحمت ان سے پھر بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کائنات کے سارے لوگ بھی مل کر گناہ کریں تو اللہ کی جو وسعت ہے بخشش کی، مغفرت کی، ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب سب سے زیادہ وسیع مغفرت والا ہے۔ اس لیے اللہ سے امیدیں، اللہ سے ساری کی ساری، میری جس قدر خطائیں تیری اس قدر عطائیں، میری جس قدر خطائیں تیری اس قدر عطائیں، میری جس قدر لغزشیں تیری اس قدر بخششیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے مانگا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا قبول کروانے کے لیے دو موٹے موٹے اصول ہیں، ایک رزق حلال اور ایک صدق مقال، کہ رزق حلال کا ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر گاڑی ڈیزل کی ہے، اس میں پیٹرول ڈال دیا یا آپ زمزم بھی ڈال دیا تو گاڑی نہیں چلے گی، جتنی مرضی پھونکیں ماریں آپ، تو رزق حلال ہونا چاہیے۔ رزق حلال کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش پوری کریں، بقیہ کمی بیشی تو ہوتی ہے، 100% معیار پر کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا ہے؟ تو
تو اپنی پوری کوشش کر لی نیت کے ساتھ، اور دوسرا ہے صدق مقال، سچ کے ساتھ کام کرنا۔ جو آدمی اپنی تجارت کا آغاز ہی جھوٹ سے کرے، نہیں جی یہ چیز تو مجھے اتنے میں ملی ہے، پھر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، پھر بھی فلاں چیز ہے، یہ کپڑا ہے ایسا ہے، نہیں، وہاں بھی سچائی کا اظہار کرے، تو کچھ گاہک تو اس سے ناراض ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ گاہک کہیں گے نہیں یہ بندہ جھوٹ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں بولتے ہوئے، اور نہ اس کا مال کو غیر معیاری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ مرد کے لیے بھی ہے، یہ عورت کے لیے بھی۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی آتا ہے جس کا چہرہ غبار آلود ہے، یعنی سفر کر کے آیا، سفر مسافر پر تو اللہ بھی ترس کھاتے ہیں، اس کی نماز بھی قصر کر دی، اس کو ویسے بھی ترس آتا ہے کہ بھئی یہ مسافر ہے، تو فرمایا کہ وہ آ کے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہم اللہم، یعنی اس کے اندر شرک بھی نہیں ہے، عقیدہ بھی درست ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهَا، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے کہ جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی حرام، اور جو اس کا جسم جس غذا سے پلا ہے وہ بھی حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ وَمَطْعَمُهُ حرام، اور جو کھانا کھایا اس نے وہ بھی حرام، تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهَا، اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے۔ اس لیے رزق حلال کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور رزق حلال کے لیے قناعت شرط ہے، چیزوں کو پھیلائیں نہ، سادگی کے اندر تھوڑے کپڑے، تھوڑا کھانا، تھوڑی ڈشیں، تو پھر انشاءاللہ حلال بھی پورا ہوگا۔ اگر دوڑ لگا دی یہ بھی ہو وہ بھی ہو تو پھر تو حرام بھی پورا نہیں ہوتا، حلال نے کیا پورا ہونا ہے۔ تو اس لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس رمضان کی تنہائیوں میں اپنے رب کو پکاریں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو تنگی ہے، جو پریشانی ہے، اس کے حوالے سے اللہ کی صفت کو متوجہ کریں۔ مثلاً آپ کے حالات مالی اچھے نہیں ہیں تو آپ کہیں یا باسط یا واسع، اے کھلا دینے والے، اے وسعتوں والے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کھلا پن فرمائے اور آپ کو بھی وسعتیں عطا فرمائے۔ کسی سے مقابلہ ہے، کوئی اور پرابلم ہے تو یا فتاح، اے فتح عطا فرمانے والے۔ اپنے گناہوں کا خیال آتا ہے تو یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں طلب کرتے ہیں تو شکر کی توفیق کے لحاظ سے یا شکور۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی کئی صفات ہیں، ان کے لحاظ سے ہر آدمی اپنی پرابلم کے لحاظ سے اللہ کی اس صفت کا اہتمام کر لے، تلاش کرے، خود تلاش کرے، تو انشاءاللہ وہ ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت میچ کرتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم اس صفت سے مجھے پکارو گے تو میں تمہیں دوں گا، کیونکہ توحید دعا کی شرط اول ہے۔ اگر شرک آ جائے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور یہاں اللہ نے فرما دیا کہ میں ہی دعا قبول کرنے والا ہوں، میرے اچھے ناموں سے پکارو، تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے لگ لپٹ کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔